لازم ہے، فرض ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تلک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تلک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہوں، حتی اکون احب الیک من نفسک، اس کے نفس سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آقائے کائنات کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ کو بڑے پیار سے آقائے کائنات نے تھاما ہوا۔ حضرت عمر فاروق پیار بھرے انداز میں آمینہ کے لال کو مخاطب کیا، کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے آپ مجھے میری جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ آپ نے حضرت عمر کی بات کو سنا، کہا والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم عمر، اس کے قبضے میں جس میں میری جان ہے، اس رب کے قبضے میں جس میں میری جان ہے، جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، بات اس وقت تلک نہیں بنے گی جب تک میں تجھے تیری جان سے من نفسک تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ کہا الآن یا عمر الآن، اب بات بنی ہے، اب بات بنی۔ ساتھیو یہ ایک ایسا حق ہے جس کو آج ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ نبی کریم نے واضح فرمایا کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی پر اتفاق نہیں کیا، پھر ایک اور حدیث کے الفاظ کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری اولاد، تمہارے والدین سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، حب الیہ من ولدہ و والدہ و اہلہ و مالہ، ان سب چیزوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، تمہارا ایمان تب تلک کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ آج ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، کیا ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح محبت ہے؟ اپنے مال سے زیادہ محبت ہے، اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، اپنے اہل و عیال ان سے زیادہ محبت ہے؟ ہماری محبت کا کیا معیار ہے؟ پھر ساتھیوں پھر اس محبت کے ثمرات ہیں، فوائد ہیں۔ شریعت کا تو مسئلہ ہے ہی کہ ہمیں آقا سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کا فائدہ بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص آپ کے سامنے آیا، کہا آقا قیامت کب آئے گی؟ تو آقا نے کہا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ تو نے مجھ سے سوال کو کیا قیامت کب آئے گی؟ تو نے قیامت کی تیاری کے لیے کیا کیا؟ کہا میں نے قیامت کی تیاری کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کو کیا ہے۔ آقا کائنات نے کہا پھر کل اللہ کی قسم تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ پھر یہ فائدہ بھی ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ حدیث پر عمل کرنے کے لیے آپ سے محبت کی جائے، اس کے ہمارے دنیا میں آخرت میں اس کے فوائد ہیں۔ کلام مجید میں میں نے اس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ پھر جو اللہ کے رسول سے، اللہ سے محبت کرنے والے، آپ کی تابع داری کرنے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، پھر وہ کل قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ اللہ کے حبیب کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے حبیب کے ساتھ ہوں گے۔ اور ساتھیوں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، پھر وہ ساتھ کیسا ہوگا؟ ذرا اندازہ کیجئے، ذرا گمان کیجئے، پھر وہ ساتھ کیسا ہوگا؟ حضرت انس کہتے ہیں جب سے ہم نے اس حدیث کو سنا، جب سے ہم نے اس حدیث کو سنا کہ انسان کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اللہ کی قسم اس سے بہترین قول کو ہم نے سنا ہی نہیں، کیونکہ ہم سب کو آقائے کائنات سے والہانہ محبت تھی، والہانہ محبت تھی۔ آپ نے قسم کھا کے اس بات کو کہا، آپ قسم نہ بھی کھاتے، آپ سے سچی بات کسی اور کی ہو سکتی؟ کہا ہم تو